بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلی دفعہ نہیں پرائم منسٹر نے دعوت دی، اس سے پہلے بھی وہ اسمبلی فلور پہ دعوت دے چکے ہوئے ہیں تحریک انصاف کو مذاکرات کی۔ تحریک انصاف کی جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا، اس میں بھی وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ ہاں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب جو لائن لے چکے ہیں، یا خان صاحب نے جس طرح سے اسپیشلی توشہ خانہ 2 کے فیصلے کے بعد جو افریدی صاحب کو میسج کنوے کروایا کہ آپ اسٹریٹ جو ہے وہ پارک دکھانی ہے تو اس کی آپ تیاری کریں، اب کیا ہوگا؟ کیا ایک تو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، دوسری جانب یہ جو آج کہا گیا ہے کہ جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی، یہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن ناظرین، علیمہ بی بی نے جو کل بات کی تھی، ان کے مطابق جو پی ٹی آئی لیڈر مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یہ علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں، نہ ہی وہ عمران خان کا ساتھی ہے، نہ ہی وہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کی قیادت کے حوالے سے بھی کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو دے دیا گیا ہے۔ کیا تحریک انصاف ایجوٹیشن تو وہ شروع سے ہی کرتی رہی ہے، ایجوٹیشن کی سیاست تو رہی ہی ہے، اب کیا مذاکرات کی بات جو کی جا رہی ہے یا کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، الٹیمیٹلی مذاکرات کی طرف تو آنا پڑے گا، کس حد تک یا کب تک ایجوٹیشن کی سیاست تحریک انصاف کر لے گی، لیکن یہ ہوگا کب؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی، ان کا ایجنڈا بغاوت اور مخالفین کو ختم کرنا ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات ہی نہیں چاہتی ہے، موجودہ حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے 8 فروری کو اسپیشلی جو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو کال کی گئی ہے، اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ تحریک انصاف ایگزیکٹلی چاہ کیا رہی ہے؟ کیونکہ ایک ہی پارٹی ہے جو کہ اس وقت اس طرح سے جو ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو، اسپیشلی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، اور ایک ہی مخالف جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور تو اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن لیڈر کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ساری صورتحال جا کے سائڈ پہ رہی ہے۔ شفیع جان صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے، نئے انتخابات یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بحال کیا جائے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا جی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، اب ان بٹوین کوئی راستہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حسنات گیلانی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک اصغر جویہ صاحب ہیں، رہنما تحریک انصاف، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این، بہت شکریہ راجہ صاحب بھی آپ کا بھی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ملک صاحب کی طرف۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ پھر سے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ تو نہیں چلے گی، لیکن جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو فارملی مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا جو 2 روزہ کانفرنس کا اعلامیہ آیا تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کی ادھر سے بھی بات آئی تھی، ان بٹوین جو عمران خان صاحب نے جو ایک میسج کنوے کروایا وہ کوئی اور ہی لائن لے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، کیا کرے گی کیا ایگزیکٹلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انڈین نیوز کا ابھی بھی آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پہ مدعو کیا اور اپنی پارٹی کا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہیے نا کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا یا نہیں ہے؟ جی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ایک ملاقات تو کروا نہیں سکتے، اور اب مذاکرات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بلیک میل نہ کرے۔ دیکھیں، خان صاحب نے چنگزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے پورا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جو وہ بات کریں گے انشاءاللہ پارٹی جو ہے منوان اس کو تسلیم کرے گی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے خان صاحب نے، لیکن خان صاحب خود کہہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، تو اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر ان دونوں میں بات کس کی مانی جائے گی سر؟ راجہ صاحب سے جان لیتے ہیں، پھر حسنات صاحب آپ سے دونوں کے جو پوائنٹ آئے گا اس پہ تجزیہ لیں گے۔ قمر صاحب، راجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے، پرائم منسٹر صاحب نے آج باقاعدہ مذاکرات کی دعوت دے دی ہے تحریک انصاف کو، اب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ
پرائم منسٹر صاحب کے پاس مینڈیٹ بھی ہے مذاکرات کا، یعنی کہ ایک ملاقات تو آپ لوگ کروا نہیں سکتے ہیں، مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تھوڑا سا کلیئر کر دیں پرائم منسٹر صاحب جو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی، جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں جائز مطالبات کیا ہے تحریک انصاف کے؟ کچھ تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا نا. لیکن سب سے پہلی بات جو مذاکرات کی راہ میں حائل ہے جی وہ بنیادی طور پر یہی رویے ہیں. آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی آج کی اسٹیٹمنٹ، اب یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون درست کہہ رہا ہے. یعنی وہ چکزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی وہ دے دیا، مینڈیٹ دے دیا، وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. جو ان کے مین کماندار ہیں، جتھے دار ہیں کے پی سے، وہ شہریار صاحب، وہ کفن کی، شہادت کی، خون کی اور وہ باتیں کر رہے ہیں حملوں کی. اور دوسری طرف آج علیمہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ خان کا ہو نہیں سکتا. اب بات وزیر اعظم نے تو دیکھیں نا، ہائیسٹ لیول سے پاکستان مسلم لیگ نون سے یا حکومتی سائٹ سے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پرائم منسٹر ہیں. اور انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، اسمبلی میں کہا، لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے کہا اور بارہا کہا. پھر آزادی، جب یوم آزادی کی مین تقریب تھی، اس میں ان کا موقف یہی ہے نا کہ ملاقات نہیں کرا سکتے تو یہ مذاکرات کیسے. تو انہوں نے عسکری قیادت اس وقت ساری وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سامنے کہا کہ جی آئیے مذاکرات کریں، اور اب پھر آفر دے دی. تو اب اس کے بعد تو اور کوئی ان سے پرائم منسٹر سے اوپر تو اب اور کوئی نہیں ہے جو انہیں دے گا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک کیمپ کے اندر کنفیوژن ہے، انتشار ہے، فساد ہے اور انٹینٹ ہے جھگڑے کی اور فساد کی. اور بنیادی جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہے، چاہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم اور انٹرنل سیکورٹی کا ہے، یا ہماری مشرقی سرحد کا اور مغربی سرحد کا ایشو ہے، ان ساری چیزوں کو ڈیفیوز کر کے یا ڈیویٹ بھی نہیں بلکہ ڈیفائی کر کے، تو وہ پھر بھی وہ اس پالیسی کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں. اور مذاکرات کا تو کسی طرف سے انٹینٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی اس دعوت کے بعد انہیں چاہیے کہ کوئی کسی کو اختیار تو دے دینا چلے کہ مذاکرات کا. اب وہ اختیار بھی نہیں ہے بلکہ اس کے کاؤنٹر باتیں ہو رہی ہیں. آج کی میں نے علیمہ خان صاحبہ کا بیان دیا. یا تو سر کل میرے پروگرام میں کل تحریک انصاف کے ایک جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ اب 2 دن کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اس میں مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بات تو تبھی ہوگی نا جب آپ لوگ وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اراکین ہیں یا جن کو مینڈیٹ دیا ہے انہوں نے آگے، ناصر صاحب ہیں یا اچکزئی صاحب ہیں، ان کی ملاقات کروا دیں خان صاحب سے تاکہ ان کو کنوے ہو جائے کہ انہوں نے باہر کیا جو ہے ڈیسیژن لیا ہے، اس کے بعد معاملات آگے چلیں. تو پھر یہ بھی آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اگر ایک ملاقات آپ لوگ ان لوگوں کی کروا دیں تو ادھر سے بھی مذاکرات کی دعوت آپ لوگ دے رہے ہیں، ادھر سے بھی مذاکرات کی بات آ رہی ہے، تو خان صاحب تک تو ایٹ لیسٹ پہنچے نا یہ بات کہ آپ لوگ مذاکرات چاہ رہے ہیں. جی خان صاحب کو جب اس مذاکرات کی ریزسٹنس اور ڈیفائنس آ رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خان صاحب کو ساری، ابھی میں آج کے بیان کی بات کر رہا ہوں، میں پہاڑ جلسے کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ جی جو خان صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایت آئی ہے کہ آپ الٹیمیٹ جو ایک تحریک ہے اس کی تیاری کر لیں، اس کو شروع کر لیں، بلکہ ہدایت آ گئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شہادت پانی ہے اور کفن میں لپٹ کے واپس آنا ہے. اب جب اس قسم کی گفتگو ہوگی، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کسی طور بھی قومی کانفرنس نہیں کہا جا سکتا. قومی کانفرنس تو وہ ہوتی ہے نا جس میں ساری جماعتیں ہوں. جب آپ ایک جماعت کو وہیں سے اس کانفرنس سے پہلے ہی بیچ میں سے مائنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ نہیں ہوگی، جو حکومت کی بڑی جماعت ہے وہ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کی جو دیگر بڑی جماعتیں تھیں وہ بھی اس کے اندر نہیں تھی، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی نہیں تھی. تو آپ کس طور سے اسے قومی کانفرنس کہہ سکتے ہیں، کس طور سے اس کو نمائندگی کہہ سکتے ہیں، اور کس طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے. چکزئی صاحب کو کوئی پہلی دفعہ زبانی کلامی مینڈیٹ نہیں ملا، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا.
تو اب یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے یہ پی ٹی آئی دو الگ جماعتیں ہیں، یعنی دو الگ دھارے ہیں، جماعتیں تو خیر ہیں ہی ہیں، تو دو الگ دھارے ہیں. جب تک یہ چیزوں ان کا تعین نہیں ہوگا تو خواہ مخواہ کے لیے آپ دیکھیں کہ جتنی ملاقاتیں ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا. ان ٹویٹس کو دیکھ لیں، اس اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بیانیے کو دیکھ لیں، یہ بنیادی پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. گیلانی صاحب سے جان لیتے ہیں. گیلانی صاحب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ایک ابھی پوائنٹ راجہ صاحب نے کہا، ملک صاحب سے بھی بعد میں جانیں گے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی کانفرنس نہیں ہے. میں نے جو پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ سنی، جو ان کے سینئرز ممبران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی کانفرنس، اس کو قومی کانفرنس ہی کہیں گے، لیکن پیپلز پارٹی آف پیملینڈ کو اس لیے نہیں ہم نے انوائٹ کیا کہ ان کے خلاف ہی تو ساری باتیں ہونی تھی، تو پھر ان کو ہم نے انوائٹ کر کے کیا کرنا تھا، انہوں نے اس میں ہمارا ساتھ تو دینا نہیں تھا. تو اب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ معاملات آپ کو سلجھتے کہیں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو سٹاپ لگانا ہے نا چیزوں کو. جی بالکل، سلجھتے جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہی اسی طرح سے سلجھتے نظر آ رہے ہیں کہ جو مذاکرات کی باتیں شروع ہوئی ہیں. دیکھیں پہلے تو بالکل ہی یہ چیزیں تھیں ہی نہیں. اب کم از کم دو طرف سے مذاکرات کی جو باتیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، اور جس طرح سے پی ٹی آئی ہے، جس طرح سے ان کا بیانیہ ہے، اس کا ووٹر ہے، اس کے کارکن ہیں، ان کے لیے ہارڈ لائن، میں سمجھوں گا کہ آپ اس کو دو طریقوں سے دیکھ لیں. ایک ہارڈ لائن لی ہوئی ہے اور ایک سافٹ لائن لی ہوئی ہے. اب یہ بھی تو مرکزی قیادت ہی ہے نا جو ان کی دیکھیں. اگر محمود خان اچکزئی صاحب نے مذاکرات کی بات کی تو جنید اکبر خان صاحب نے بھی مذاکرات کی بات کی. اب ادھر سے علیمہ خان ہو گئی یا جان صاحب ہو گئے یا سہیل افریدی صاحب ہو گئے، انہوں نے بات کی ہے کہ ہم وہی جو کفن باندھیں گے. انہوں نے کہا یہ میرا جو ہم آن کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو کچھ بھی آتا ہے، اور علیمہ خان نے آج کہہ دیا جو مذاق، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند چیز ہے، کیونکہ انہوں نے اب ایک ٹیم تو آگے لگائی جس کو پھر وہ بعد میں کہہ دیتے ہیں. جلسے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو محمود خان اچکزئی صاحب فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے. احتجاج کی کال دینے کے بعد بھی یہی کہا گیا. لیکن خان صاحب نے جو توشخانہ 2 کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، یہ بھی تو خان صاحب نے خود ہی کہا ہے نا. مینڈیٹ انہوں نے اچکزئی صاحب کو پہلے دے دیا ہوا تھا. میں نے اسی لیے دو لائنز جو ہیں آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے جب یہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی بھی کئی بار بالکل ہی ہارڈ لائن لے لیتی ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ، اور کبھی ایم کیو ایم بھی لے لیتی ہے. جی جی وہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ سلجھنے والی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں چیزیں سلجھ جائیں گی. وہ انہوں نے سارا کچھ کر کے بہت زیادہ آپ جو سلجھ جائیں گی، آپ کو کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ آگے چلتا نظر آ رہا ہے، ڈائیلاگ آگے چلتا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے اتنی لمبی ڈیڈ لائن دی ہے، اس میں بھی کچھ حکمت عملی ہی ہے. ادروائز کہہ رہے تھے صبح آ جائیں، تیاری کی بھی تو ان کو ٹائم چاہیے ہوگا نا. وہ تو تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت. لیکن شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اب کچھ چیزیں جو ہیں، یہ جس طرح سے اچکزئی صاحب نے بھی تو کہا ہے، نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ آگے آئیں اور ہمارے بڑے بنیں اور اس مسئلے کو حل کریں، تو شاید یہ چیزیں جو ہیں اب سلجھ جائیں، اور سلجھنی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں راجہ صاحب، اب یہ جو آپ کے خیال میں جائز مطالبات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا بلیک میلنگ ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی آبویس سی بات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہ کیا بلیک میلنگ ہے آپ لوگوں کی نظر میں، یا یہ جائز مطالبہ ہے؟ اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیں. کہ عدالت میں سزا کے بعد رہائی کا مطالبہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ کسی حوالے سے دیکھیں وہ بلیک میلنگ اسے کہا جائے گا نا. کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی تب ہوگا جب، اگر یہ بات ہوتی تو یہ تو اس سے بہت پہلے معاملات ہو چکے. دیکھیں اگر جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں آج کے واقعات کو اس وقت کا کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے، تو ہم نے کہیں بھی یہ مطالبہ کبھی نہیں کیا تھا کہ آپ جناب فلاں کو رہا کریں گے تو پھر ہم کریں گے. یعنی جب اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو پرائم منسٹر کو دعوت دی تھی مذاکرات کی، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت ہماری ہاتھی قیادت جیل میں تھی، خود وزیر اعظم سمیت، تو لیڈر آف دی اپوزیشن سمیت اس وقت. لیکن اس میں کہیں یہ جملہ نہیں تھا کہ جی آپ ان لوگوں کو رہا کریں گے تو پھر ہم مذاکرات کریں گے. لہٰذا یہ دو چیزوں کا کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہم نے یہ اس وقت اس زمانے میں یہ مطالبہ کیا تھا. آج بھی جب بھی کوئی یہ والی چیز ہوگی کہ جو ایک
اب دیکھیں کہ ایک 9 مئی کے واقعات ہیں جس میں سزا ہوئی ہے کسی بھی ملزم کو اور وہ مجرم بن گیا ہے، تو اس کے بعد اس کا طریقہ جو ہے وہ تو وہی ہے، عدالتی ہے، وہ اپیل میں جائیں گے۔ راجہ صاحب، ویسے راجہ صاحب آپ تو خیر بہت زیادہ سینئر سیاستدان ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جب مقصود ہوتا ہے نا کیسز ختم ہونا تو کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی عدالتی طریقہ کار کے ذریعے ختم ہوتے ہیں۔ تو طریقہ کار تو عدالتی ہے نا جی، پھر بھی یعنی کہ ابھی مقصود نہیں ہے نا کیسز ختم ہونا۔ یہ طریقہ کار پھر بھی عدالتی ہے، اس میں سبجیکٹ میٹر آتا ہے، اس میں دیگر چیزیں آتی ہیں، لیکن بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو، یعنی آپ سڑک بند کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ملاقات ہو، تو یہ بلیک میلنگ ہے۔ آپ دفعہ 144 کی خلاف ورزی۔ خان صاحب کے بارے میں نے پوچھا تھا نا، وہ آپ سے خان صاحب سے ملاقاتیں کروانے کی بات کریں گے یا خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، تو یہ مطالبہ آپ کی نظر میں بلیک میلنگ ہے یا یہ جائز مطالبہ ہے؟ جی اگر اور ورنہ جب بھی آتا ہے کسی چیز میں تو وہ مشروط ہو جاتا ہے۔ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات شروع کریں گے، مذاکرات کے دوران مختلف ڈسکشنز ہوں گی، لیکن کبھی بھی دنیا میں پری ڈیٹرمنٹ کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے۔ کوئی ہوئے تو مجھے بتا دیں، یا اگر کوئی کامیاب۔ سر آبویس سی بات ہے نا، دیکھیں آپ لوگوں نے بھی تو اپنے بڑوں سے جو بھی مذاکراتی ٹیم ہوگی اس کے بعد انہوں نے بھی آگے جا کے ڈسکس کرنا ہوگا اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، کہ بھئی یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ ادھر سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ایکسیس ہے اپنے بڑوں تک، آپ لوگ تو ڈسکس کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ کو آپ ایکسیس نہیں دیتے، تو پھر مذاکرات ایک تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں جی کہ پری ڈیٹرمنٹ کنڈیشنز نہیں، مذاکرات شروع جب ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ آتی ہے، نوٹ آتی ہے، باٹل نیک آتی ہے، تو پھر اس کے بعد تو ٹھیک ہے، اس کی لاجک بھی بنتی ہے، آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی یعنی ایز وی اسپیک ٹوڈے ایک طرف جیسے میں نے ابھی ایک بیان بتایا، ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے معاملات، اس طرح ایک طرف تیاریاں ہو رہی ہوں، بلیلیں اکٹھی کی جا رہی ہوں، اور یہ آپ تک اطلاع ہے یا آپ کی یہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ بلیلیں اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، آپ یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے کفن میں واپس آئیں گے، اب شہادت۔ سر غلیلوں کا تو ورڈ میرے نالج میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ غلیلوں کا آپ ہی بتا رہے ہیں مجھے۔ شہادت کیسے ہوتی ہے پھر؟ غلیل سے شہادت ہو جاتی ہے؟ راجہ صاحب غلیل سے شہادت ہو جاتی ہے؟ نہیں، مسلح جتھے کفن جو ہے وہ جمہوریت کا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو سفید مٹھے کا ہوتا ہے، اور اس کفن کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہ اسی ایٹیچیوڈ کی بات ہے۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک طرف تیاری ہو رہی ہو کہ 8 کی تو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا ابھی، جی 8 فیبروری 8 فروری کو یہ کریں گے۔ اس دوران پھر یہ میں تو صرف اتنی گزارش، ہماری بالکل خواہش ہے، آج وزیر اعظم صاحب کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کسی بھی فورم پہ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے کسی کا تعین ہو جائے، ذمہ داری ہو جائے، اور اگر انہوں نے وہ دی ہے تو ان کو کہہ دیں۔ علیمہ خان کے، میں آج کے بیان کی بات کر رہا ہوں، تو اگر یہ صورتحال ہے، جب تک تعین نہیں ہوگا تو پھر بے توقیر ہوں گے، چاہے وہ چکزئی صاحب ہیں چاہے وہ راجہ صاحب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں پوچھ لیتی ہوں ذرا، ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک جانب کہا جا رہا ہے 8 فروری کو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ، ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کا۔ چلو کے پی کی حد تک تو مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف شاید کچھ حد تک یا کافی حد تک وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے وہ کامیاب رہے گی، پنجاب کی حد تک تو وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پنجاب میں تو یہاں بقول ان کے کہ ان کے 4 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا، یہاں پہ گورنمنٹ بھی اور ہے، حالات بھی اور ہیں، یہاں تو دفعہ 144 پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کے۔ تو مجھے یہ بتاتے ہیں، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ رسکی فیصلہ لیا ہے تحریک انصاف نے موجودہ حالات میں؟ نہیں، رسکی فیصلہ موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو کے پی کے، دیکھیں کے پی کے میں جو ان کی گورنمنٹ ہے، ایک طرف اگر مذاکرات کی بات کی جائے گی تو وہ بیانیہ، وہ کارکن، وہ جو سلوگن ہے، وہ جو پی ٹی آئی کا ایک طرح امتیاز ہے، وہ اگر اس طرح سے کریں گے تو وہ درام سے نیچے گر جائے گا۔ تو اب وہ اس کو کے پی کی حد تک کیونکہ کروا سکتے ہیں اور کہلوایا بھی وہیں سے ہے،
وہ ان کے وزیر اعلیٰ نے یہ اناؤنس کیا ہے. ویسے تیاری آسان رہتی ہے نا, کیونکہ پہلے بھی علی امین گنڈاپور کو یہ انسٹرکشنز دی جاتی تھی. اسی لیے لیکن پہلے کی جو باتیں تھی وہ اس وقت کبھی بھی سیکنڈ ٹیم یہ مذاکرات کی بات نہیں کرتی تھی, کبھی بھی یہ پلان بی نہیں آتا تھا. ایک طرف سے مذاکرات کی بھی تو باتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف سے ایجیٹیشن کی باتیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا یو ٹرن کہہ لیں آپ اس کو, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ میں ڈیفرنس ہے پی ٹی آئی کے بھی, کہ اب وہ ایک ٹیم بنا کے باقاعدہ جو بڑے ہیں ان کے وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. اور کانفرنس میں انہوں نے یہ خود کہا ہے, انہوں نے کوئی آفر کو قبول نہیں کیا, انہوں نے بھی آفر کیا ہے کہ آئیں اب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. بات صرف وہی ہے جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرتے وقت جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے جو پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کی پہلے ڈیمانڈز ہیں کہ سزائیں ختم کریں, عمران خان کو رہا کریں. نہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کروا دیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خان سے ملاقات کروا دیں تو ایک جینون سے ان کی ڈیمانڈ ہے نا ملاقات. وہ ڈیمانڈ ہے, بالکل ٹھیک, وہ جینون ہے, ایک جینون ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے تو فائنل ڈیسیژن تو انہی سے ہونا ہے. بات یہ ہے وہ کاؤنٹر اس لیے ہو جاتی ہے ملاقات کے باہر آ کے بہت ہارڈ لائن لی جاتی ہے. درست کہہ رہے ہیں, وہ والی باتیں بتائی جاتی ہیں جو نہیں بتانی چاہیے, وہ ان کو نہیں بتانی چاہیے. دیکھیں یہ آپ نے لڑائی کسی لڑائی ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. تو اب یہ جو لائن وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ پہلے آئیں, آپ پہلے بیٹھیں, آپ ملاقات بھی ہو جائے گی. کیا ہوا, ملاقات کیا ہے, ملاقات بھی ہو جائے گی. جب آپ مذاکرات کریں گے یہ ساری باتیں منوا کے اٹھیں گے, وہ آپ نے جو فرمایا کہ بالکل طریقہ کار ہے وہ ہو جاتی ہیں سزائیں معاف. جب آپ نے کہا کہ ضرورت ہوتی ہے تو سزائیں, تو وہ بھی طریقہ کار موجود ہے. طریقہ کار تو ہر چیز کا موجود ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اگر یہ بات چلی ہے مذاکرات کی تو کوئی سیریسلی اس کو لے کر اور تھوڑا سا اپنی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا جھکاؤ کا مظاہرہ کر کے 2 سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا 4 سٹیپ آگے جانے کے لیے. ملک صاحب سے جان لیتے ہیں. ملک صاحب, پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر اگر مذاکرات کی بات کرے تو وہ ان کا ساتھی نہیں ہے. علیمہ بی بی کے مطابق یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, یعنی کہ اگر پی ٹی آئی میں اختلاف رائے کی بات کریں تو اب اس کا بھی مارجن نہیں بچا کہ کوئی مطلب اختلاف رائے بھی نہیں کر سکتا ہے. جمہوری جماعت ہے تو اختلاف رائے تو ہر ایک کا رائٹ ہے. سیکنڈلی کیا پھر اس کو آپ لوگ مطلب ان کا ساتھی نہیں ہے, خان کا ساتھی نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو غداری کے خانے میں کہیں ایڈجسٹ کریں گے کیا؟ پھر وہ کون ہوگا جو اگر مذاکرات کی بات کرے گا, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی دیکھیں, یہ علیمہ بی بی کا جو بیان ہے اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. علیمہ بی بی نے, آپ بتا دیں ایگزیکٹ کیا ہے. ایگزیکٹ تو بی بی دیکھیں, بات یہ ہے کہ علیمہ بی بی نے کیا کہا ہے, یہی کہا ہے نا کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کی کال آتی ہے اس وقت جو ہے مذاکرات کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب سیریس ٹاکس ہوں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات بھی تو جامع ہونے چاہیے. پہلے تو نون لیگ کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے, پہلے تو اس بات کا تعین کر لینا جی. نون لیگ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں پوری تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے. دیکھیں, اور دوسری بات کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے کیسز یا خان صاحب کے کیسز معاف کر دیے. کبھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے کیسز جو ہے معاف کر دیے جائیں. خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدلیہ کو آزاد کریں اور آزادی سے فیصلے ہونے دیں. 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں عدلیہ کے جو حالات ہیں, آج آپ پورے پاکستان میں کہیں چلے جائیں, کسی بچے سے ہی پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ آنا ہے. جب ہماری عدلیہ کا یہ حال ہوگا تو پھر دیکھیں اس ملک کا آگے جو ہے ملک نے کس طرف جانا ہے. ملک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ملک کے لیے بہتری کی بات کرتے ہیں نا تو پھر جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسوں پیغام دیا, علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے نا, آپ سن لیجئے گا. انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں بھی خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ قوم کے لیے شہادت قبول کریں گے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں سائڈز بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, آپ لوگ دوسری سائڈ بھی, آپ لوگ بھی تھوڑا سا تو مارجن رکھیں نا, کوئی ٹاکس کو تو سٹارٹ ہونے دیں کسی طرح سے, کوئی تو ٹیبل ٹاک ہوگی تو معاملات حل ہوں گے. دونوں سائڈ ایکسٹریم پوزیشن لے جائیں گی تو معاملات کیسے سیٹلڈ ہوں گے سر؟ بی بی دیکھ کے بات یہ ہے کہ نون لیگ تو یہی چاہتی ہے کہ ادارے کے ساتھ کنفرنٹریشن ہو, ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے.
تو وہ تو یہ چاہیں گے، اس لیے تو ہر بیان کو جو ہے ٹوسٹ کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی بار بار پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیڈران نے بھی یہ کہا ہے کہ جی آپ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونے دیں خان صاحب سے، تو یہ کیوں نہیں ہونے دیتے ملاقات؟ ان کو تو چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، اگر مذاکرات کا عمل شروع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے وہ جائیں، جا کے ملاقات کریں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے ملاقات کرانے کا۔ سر آپ لوگوں کے بعد مذاکرات کا مینڈیٹ ہے؟ سر یہ دیکھیں نا بیوی، دیکھیں یہی بات تو ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی اچکزئی صاحب نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا ہے کہ جی خان جانے اور میں جانوں، اور پھر اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو خان نے تو ایجیٹیشن کی کال دی ہوئی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی، تو اب کیا اچکزئی صاحب کی بات چلے گی یا خان صاحب کی بات چلے گی؟ بی بی دیکھیں، اب جب کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہر رستہ بند کر دیا جائے تو پھر بتائیں کہ کہاں پہ جائے تحریک انصاف؟ آج آپ بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو ہمارے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ، ہمارے لیڈران سے لے کے ہمارے ورکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی میں کسی دور میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں سنتا تھا، پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ جی کسی دور میں پیپلز پارٹی پہ ظلم ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو چند ایک لیڈران، آج تو پچھلے 3 سال سے یہ حالات ہیں، لیڈران سے لے کے ورکر تک جو ہے کوئی بھی نہیں بچا ان کے ظلم اور زیادتی سے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔